حضرات محترم، ہمارا پروگرام اپنے حسن اختتام کو پہنچ چکا ہے اور تمام مراحل بخیر و خوبی مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اس بزم کی اصل رونق اور حقیقی زینت ہمارے مہمانان مکرم اور اساتذہ کرام ہیں جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے علم و وقار اور تربیت نے ہمیں سنبھالا اور جن کی موجودگی نے ہی اس بزم کے دامن میں وہ سما اور رنگ بھر دیے کہ ہر لہجہ نور و سرور کی ایک نئی کیفیت میں ڈھلتا رہا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، عشق کیا چیز ہے رخسار میں کیا رکھا ہے، عشق کیا چیز ہے رخسار میں کیا رکھا ہے، دل ہی مر جائے تو سنسار میں کیا رکھا ہے۔ ایک یوسف ہے کہ باقی رہی رونق جس سے، ایک یوسف ہے کہ باقی رہی رونق جس سے، ورنہ پھر مصر کے بازار میں کیا رکھا ہے۔ اب میں نہایت ادب و احترام اور پوری محبت کے ساتھ اپنے مہمان مکرم حضرت اقدس مولانا اسجد رحمانی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائے اور پروگرام کے تعلق سے کچھ اظہار و خیال کرنے کے بعد ما بقیہ پروگرام کی نظامت کے فرائض انجام دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا تھا انتظار وہ دن بھی آ گیا۔ لائق ست تعظیم و تکریم حضرات اکابر علماء اعظام و طلبہ کرام جامعہ نسیمیہ دارالعلوم اکبر آباد، سب سے پہلے آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ زیادہ نہ کچھ کہتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، اور گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ اسٹیج پر تشریف فرما آج کی اس انجمن کے صدر عالی وقار جو بڑی جاندار شاندار باوقار صدارت فرما رہے ہیں، جامعہ نسیمیہ کے محتمم جناب حضرت حافظ محمد ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی صدارت ہم سب کو الحمدللہ بخوشی تسلیم بھی ہے، اور ان کے لیے ہم بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں کو ہے زیبا صدارت نشینی، تمہیں سے ہے چمن میں بو آفرینی، ہو سرخیل تم بزم دانشوروں میں، مناسب تمہیں کو ہے یہ جاگزینی۔ حضرت صدر محترم مسند صدارت پر تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جامعہ حاضہ کے ناظم تعلیمات کہ جن کی روزمرہ کی محنت، کوشش اور کاوشوں کے نتیجے میں آپ کا یہ جامعہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی طے کر رہا ہے، جن سے میری مراد فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی محمد رضی قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نواسہ غازی اسلام حضرت علامہ نسیم غازی علیہ الرحمہ، ان کے بارے میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اڑان والوں اڑانوں پہ وقت بھاری ہے، اڑان والوں اڑانوں پہ وقت بھاری ہے، اب پروں کی نہیں حوصلوں کی باری ہے، اور دعا کرو کہ سلامت رہے رضی کی ہمت، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے برادر صغیر میرے ہر دل عزیز مشفق کرم فرما حضرت مولانا مفتی عبدالولی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی محبت بھری دعوت مجھے پہلی مرتبہ جامعہ نسیمیہ میں لائی ہے،
ان کے لیے بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ناز کرتا ہے زمانہ، ناز کو بھی ناز ہے۔ مفتی عبدالولی بلندی پر رہے، ہم سب کے دل کی یہی آواز ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے مہمان مکرم، مہمان خصوصی، ضلع بجنور کے معتبر موقر عالم دین استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی محمد اسرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب اسٹیشن والی مسجد شہر نجیب آباد و استاد مدرسہ قاسم العلوم جلال آباد یہاں تشریف فرما ہے۔ ان کو میں یہ شعر کہہ کر کے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خدا کے خوف میں ڈوبی یہ بات اچھی لگتی ہے، خدا کے خوف میں ڈوبی یہ بات اچھی لگتی ہے، کلام اللہ کی مجھ کو تلاوت اچھی لگتی ہے، اور خطابت کے لیے یوں تو بہت سے نام تھے لیکن حضرت اسرار پر خطابت اچھی لگتی ہے۔ بحیثیت خطیب حضرت یہاں تشریف فرما ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جامعہ میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم جامعہ دارالعلوم رحیمیہ قصبہ اکبر آباد، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ بس ان کا استقبال میں اس انداز میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے ہماری انجمن میں، خدا کی قدرت ہے، آپ آئے ہماری انجمن میں، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم آپ کو تو کبھی اپنی انجمن کو دیکھتے ہیں۔ اللہ مفتی صاحب کی آمد کو بھی قبول فرمائے، یہاں تشریف لائے ہیں، ان کی آمد قبول ہو۔ اور یہاں ایک بہت زبردست نوجوان عالم دین، اس علاقے کا نام پوری دنیا میں اپنے قلم کے ذریعے روشن کرنے والے سلطان القلم شاعر اسلام حضرت مولانا مفتی انس قاسمی بجنوری، جو ڈائریکٹر ہیں جامعہ مرکز الایمان، مرکز دارالایمان علی پورہ جٹ کے، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ان کے قلم میں مزید طاقت عطا فرمائے۔ ان کا استقبال اس شعر کے ساتھ کروں گا کہ وقار برگو سمن فخر لالا زار ہو تم، وقار برگو سمن فخر لالا زار ہو تم، گلوں کا حسن بہاروں کا اعتبار ہو تم، قلم کی جان ہو الفاظ کا نکھار ہو تم، صدف کے آبرو سیماب کا قرار ہو تم۔ مفتی انس صاحب کو بھی اللہ مزید ترقیات سے نوازے۔ اسی طریقے سے آج کی اس انجمن کے دوسرے عظیم مہمان مداح خیر الانام ثنا خان مصطفیٰ، عالمی شہرت یافتہ نعت خواں، جن کے لیے تعارف جتنا بھی کیا جائے، وہ جن کو ہم کسی بھی انداز میں اگر ان کا تعارف کرائیں تو شاید کم پڑ جائے۔ بس اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال جامعہ نسیمیہ کی انجمن میں ہم کرنا چاہیں گے کہ تجھے کس نے کہا تو یہاں انجان بن کے آیا کر، تجھے کس نے کہا تو یہاں انجان بن کے آیا کر، تو اس قصبے میں مہمان بن کے آیا کر، ایک تجھے ہی تو بخشی ہے اس قصبے کی حکومت، یہ تیری سلطنت ہے تو یہاں سلطان بن کے آیا کر۔ میری مراد عزیزم حمزہ ایاز بجنوری ہے، یہاں تشریف رکھتے ہیں، جنہوں نے ہمارے ضلع کی عزت کو 4 نہیں 8 چاند لگائے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ اور بھی یہاں بہت سارے حضرات اکابر علماء میرے ساتھی یہاں تشریف فرما ہے، سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن بس اتنا کہوں گا کہ مجھے اپنی طالب علمی کا وہ زمانہ یاد آ گیا، حالانکہ میں ابھی بھی طالب علم ہوں، لیکن وہ وقت یاد آ گیا جب ہم بھی اسی طرح مدرسے کی 4 دیواری میں رہ کر کے انجمن کے پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے۔ خدا کی قسم ان انجمنوں ہی کی دین ہے کہ ناچیز کو کہیں کہیں مائک پر کھڑا ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ اور مدارس اسلامیہ میں منعقد ہونے والی انجمنیں ہمارے لیے یقیناً بہت 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 بڑا ایک کہیے گا کہ اللہ کی طرف سے اور اساتذہ کرام کی طرف سے اور مدارس اسلامیہ کے محتمم اور ذمہ داران کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتی ہے۔ ہمیں ان تحفوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جن جن مدرسوں میں انجمنیں قائم ہیں، ان مدرسوں کے پڑھنے والے طلبہ انجمنوں میں اگر دل سے حصہ لیتے ہیں تو آگے چل کر ان کا مستقبل سنورتا ہے۔ میں جامعہ نسیمیہ کے تمام طلبہ کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ انجمن غازی اسلام کی قدر کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کر کے دل سے حصہ لیا کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے میدان خطابت میں دلچسپی دی ہے
تو آپ اپنے اس میدان میں بہت محنت کیجئے، اور اگر آپ نعت کی دنیا میں اچھی آواز کے ساتھ نعت پڑھنا چاہتے ہیں تو ان انجمنوں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ یہ انجمن آپ کو ایک پیغام دیتی ہے، آپ کو بولنے کا سلیقہ اور شعور سکھاتی ہے۔ ان انجمنوں سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مدارس کی انجمنوں کو قائم و دائم رکھے۔